یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا. کوئی اصحاب میں صدیق سے اونچا نہیں ہوگا. نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان سے کروا کر، جہاں موجود یہ ہوں گے کوئی پہلا نہیں ہوگا. تو اقبال کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، علامہ اقبال کی زبانی سنیں غزوہ تبوک. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مان راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کر فرت طرف میں عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کے ہی ہزاروں درہم تھے ان کے پاس. فوراً اٹھے اور دل میں یہ سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں. کیا خوبصورت الفاظ یوز کیا علامہ اقبال نے. اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. ورنہ سبحان اللہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین یعنی پہلے خلیفہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں. قرآن نے آپ کو اتقا یعنی سب سے بڑا متقی قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے. آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. غار ثور میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور قیامت تک کے لیے مزار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. جو بھی وہاں جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو سلام ضرور کرے گا. اپنا ہو یا بیگانہ ہو، محبت کرنے والا ہو یا جلنے والا ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں اسی جگہ حاضر ہوگا جہاں صدیق اکبر موجود ہے، جہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی بار بار شیخین کریمین کے مزار پر حاضری نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا. کوئی اصحاب میں صدیق سے اونچا نہیں ہوگا. نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان سے کروا کر، جہاں موجود یہ ہوں گے کوئی پہلا نہیں ہوگا. نبی کے حکم پر سب کچھ کیا قربان خوش ہو کر. نبی کے حکم پر سب کچھ کیا قربان خوش ہو کر. وفاداری میں اب انسان کوئی پیدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات، حدیث کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے جمع ہوئے، اس وقت مسلمانوں کے پاس معاشی ویلت نہیں تھی، مال و دولت نہیں تھا، کمی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اپنا اپنا مال راہ خدا میں پیش کریں، صدقہ کریں، تاکہ جہاد کی تیاری ہو سکے اور ہم کافروں کے مقابلے میں جہاد کے لیے روانہ ہوں. غزوہ تبوک کو جیش عسرت بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بہت تنگی تھی، بڑی قسم پرسی کا حال تھا، ساتھ کچھ نہیں تھا اور جنگ کرنے کے لیے جا رہے. وہ گرمی کا عالم تھا. کافر کہتے تھے لا تنفروا فی الحر. منافقین کیا کہتے تھے مسلمانوں کو؟ لا تنفروا فی الحر. قرآن پاک میں گرمی میں نہ نکلو. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو منافقین سے، قل نار جہنم اشد حرا. جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ شدید ہے. ابھی نکل جاؤ تاکہ جہنم کی گرمی سے بچو. صحابہ کیا کہتے تھے؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو بس بھروسہ ہے اس سادہ سی کالی کملی والے پر. تو صحابہ کیا دیکھتے تھے؟ گرمی ورمی کچھ بھی نہیں، یہ تو منافقین تھے. اللہ ہمیں منافقت سے بچائے اور صحابہ کی طرح کھل کر دین اسلام کے لیے آگے بڑھ کر جان و مال قربان کرنے والا بنائے.
اللہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھے، بلکہ قبر میں بھی مسلمان رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تیاری کرو اور اپنا اپنا مال جو تم میں استطاعت رکھتے ہوں راہ خدا میں پیش کرو۔ اللہ کی راہ میں اپنا ویلتھ، اپنی ماں، اپنی دولت، اپنا مال، اپنی جمع پونجی جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام روانہ ہوئے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اپنا مال صدقہ کرے اور اللہ کی راہ میں پیش کریں، تو اقبال کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، علامہ اقبال کی زبانی سنیں غزوہ تبوک۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مان راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، present your wealth in the way of Allah، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں حاضر کریں، جو بھی ویلتھ دے، جو بھی مال ہے اللہ کی راہ میں دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر کیا ہوا؟ ارشاد سن کر فرتے طرف میں عمر اٹھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ارشاد سن کر فرتے طرف میں، جنگلی میں عمر اٹھے۔ اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزاروں درہم تھے ان کے پاس۔ فوراً اٹھے اور دل میں یہ سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں، آج موقع ہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ کے دل میں یہ ہلچل اٹھی کہ آج تو میرے پاس ہزاروں درہم ہے، میں جاتا ہوں اور جلدی مال لے کر آتا ہوں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضور کی بارگاہ میں وہ مال پیش کر دیتا ہوں اور اس نیکی میں آگے نکل جاتا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنے مال میں سے نصف، ہاف مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ سب لے کر آ گئے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا ہی چھوڑ دیا ہے، آدھا چھوڑ دیا، آدھا یہاں لے کر آ گیا۔ وہ بھی بہت سارا مال تھا، آپ آدھا لے کر آ گئے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت الفاظ یوز کیا علامہ اقبال نے۔ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، ورنہ سبحان اللہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے عشق و محبت کی بنیادیں قائم ہیں، جس سے عشق و محبت کی بنیادیں مضبوط ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنا مان لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق محبت ہے استوار۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے تاجر ہیں۔ کون ہے بولیے؟ مکے کے تاجر، بزنس مین۔ ان کا مال مل کے شام میں جاتا تھا، تجارت کرنے چاہتے تھے، ویل سیٹ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مکے کے بڑے تاجر تھے۔ تو جب صدقہ کرنے کی باری آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنا مال پیش کر دو، تو یہ گھر جاتے ہیں اور اپنا قیمتی لباس اتارتے ہیں۔ مکے کے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، قیمتی لباس اتارتے ہیں اور ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، اور اس میں جو بٹن کی جگہ ہوتی ہے اس میں ببول کے کانٹے لگاتے ہیں، اور اپنے گھر کا آدھا نہیں، آدھے سے زیادہ نہیں، بلکہ سب کا سب مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ سینیری وہ امیجن کریں کہ صحابہ کرام بیٹھے اپنا اپنا مال لا کر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی پیش کر دیا، حضرت عثمان نے بھی پیش کر دیا، مولا علی نے بھی اجرت کی، اور اس دن کی جو اجرت تھی وہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کر آ گئے۔ اب آپ صحابہ کا عشق رسول دیکھیں کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پورے مال لے کر آ گئے گھر کا۔ تو نبی پاک نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ چھوڑا بھی کہ نہیں؟ تو یہ حدیث میں جملہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابقیت اللہ و رسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے۔
یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے بھائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اطیعت اللہ و رسولہ، نکالے حدیث، اور یہ میں حوالہ دکھاؤں، اب اطیعت اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، جس کا ترجمہ محدثین نے اور علماء نے کیا کہ یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اب اطیعت اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اس شان سے سیدنا صدیق اکبر آئے کہ اپنے گھر کا سارا سامان، آپ تصور کریں، سارے بستر آپ لے کر آ گئے، گھر میں اور کیا ساز و سامان ہوتا ہے، آپ چارپائیاں لے کر آ گئے، جو بھی ادھر تھا، کرسیاں تھی تو وہ لے کر آ گئے، اپنے سارے کپڑے لے کر آ گئے، بستر لے کر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت اسماء کہتے ہیں ایک سوئی رکھی نہیں تھی، وہ سوئی بھی لے کر آ گیا، اور کہا کہ یہ مجاہدین کے کپڑے سینے میں مدد دے گی، ایک سوئی، ایک تلکا، پورے گھر کا سب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا، گھر میں صرف دلاوے کے سلائے کچھ نہ چھوڑا۔ اب اطیعت اللہ و رسولہ، صرف چھوڑا تھا اللہ اور اس کے رسول کی حمایت، اللہ اور اس کے رسول کی کفایت۔ فاروق اعظم نے کہا میں نے آدھا مال چھوڑ دیا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا کہ میں نے بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کفالت اور کفایت کرنے والے ہیں، باقی سارا مال لے کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ یہ ہے عشق و محبت۔ تصور کریں یار، کوئی اپنے باپ کے لیے اپنے گھر کا پورا سامان نہیں دیتا ہے، پورے گھر کا سامان لے کر سب کو سب دے دیا، رائے خدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ بس اللہ اور اس کے رسول ہی کافی۔